بہت شاندار آدمی, میں آج کل بہت سن رہا ہوں انہیں, انجینئر محمد علی, ینگ, انرجیٹک, فل آف انرجی. وَأَنَا رَبُّكُمْ, اور میں ہوں تمہارا رب, فَاعْبُدُونِ, بس میری عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, مگر لوگوں نے پارا کر دیا آپس میں دین کو. كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ, سب کے سب کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے. اللہ تعالیٰ مانتا ہے ہم نے ایک دین دیا تھا لیکن لوگوں نے فرقے بنا دیے. ایک تو یہ انبیاء کے نام پر یہ تقسیمیں ہوئی, اور بعد میں پھر نبیوں کے ماننے والوں میں بھی بزرگوں کے نام پہ تقسیمیں ہو گئی. ویسے علماء پریشان بھی ہیں. ایک مولانا کہتے ہیں یار آپ پریشان نہ ہو, ہم سے زیادہ اہل حدیث پریشان ہے. خود اہل حدیث علماء جو ہے نا, سنجیدہ علماء, وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے. اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا, اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں. اہل حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے, وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اہل حدیث کہتے ہیں یار ہم اتنی محنت سے لے کے آتے ہیں بچوں کو ہمارے مدرسوں کے, وہ میرا دل چیرتا ہے, میرا دل دکھتا ہے نام لیتے ہوئے, وہ کس کی طرح چلا جاتا ہے. یاد رکھو علی مرزا کے پیچھے جتنے گئے ان میں کوئی بریلوی نہیں تھا, دیوبندی نہیں تھا. ہاں سمجھ جاؤ کون تھا. مجھے بولتے ہوئے بھی درد ہوتا ہے, اس واسطے نہیں بولتا میں نام. ہمارے گئے ہیں, میں پونا میں تھا گزشتہ 2 ہفتے پہلے, وہاں کے طلباء تو مجھے کیا ہے ریکویسٹ کرنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کچھ تو کیجئے, یہ ایسا لا کے رکھتا ہے, کتنے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے چلے گئے, آپ اس پر کوئی نہ کوئی کلپ نکالیے, اس کے اوپر جو مدلل جواب ہو علی مرزا پر. ہم بیزار ہو گئے ہیں, ہمارے ہاتھوں جو بنے ان میں کئی لوگ اب علی مرزا کے فالوورز میں سے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کون گیا؟ وہ کہتا ہے دیکھیں امام حنیفہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے, امام شافعی کا بھی لکھا ہوا ہے, امام حنبل کا بھی لکھا ہوا ہے, امام مالک کا بھی لکھا ہوا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے جی ادھر اللہ کا نام ہے, ادھر محمد لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, ادھر ابو بکر لکھا ہوا ہے, ادھر عمر لکھا ہوا ہے, ادھر عثمان لکھا ہوا ہے, ادھر علی لکھا ہوا ہے. اچھا, اور اس کے بعد کہتا ہے امام حنیفہ کا لکھا ہے, امام شافعی, امام مالک, اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں. 4 پہ آ کے اس کی نا اماموں کی گنتی ختم ہو گئی. تو میں اب دیوبندیوں کی امام کو بتاتا ہوں کہ یہ مولوی آپ کے ساتھ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. صرف ان کے امام نہیں, ان اماموں کے نام نہیں لکھے ہوئے ہیں, انہی چھتریوں میں, انہی دیواروں پہ اس کے بعد لکھا ہوا ہے امام زین العابدین, پھر لکھا ہوا ہے امام محمد باقر, پھر لکھا ہوا ہے امام جعفر صادق, پھر لکھا ہوا ہے امام موسیٰ کاظم, پھر لکھا ہوا ہے امام علی رضا, پھر لکھا ہوا ہے امام نقی, پھر لکھا ہے امام تقی, پھر لکھا ہوا ہے امام حسن عسکری, پھر لکھا ہے امام محمد مہدی. شیعہ کے 12 اماموں جو المستدرک للحاکم میں حدیث ہے 4712 کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور اس حال میں مرے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل کے اندر ہوا, تو اللہ اسے ضرور آگ میں داخل کرے گا. تو نہیں پوچھا جانا, آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اہل بیت کی محبت پہ ہو رہا ہے. آپ اسے جو ہے وہ سنی شیعہ فساد بنائے ہوئے ہیں. مسلم میں 240 حدیث ہے, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ تو کہتے ہیں نا وہ جی حب علی نہیں ہے بغض معاویہ. بغض معاویہ کی تو کوئی چیز ہی نہیں دنیا میں, حب علی اور بغض علی ہے. ایویں کونوں ایک محاورہ بنا چھڑے, قرآن و حدیث میں آتا تو محاورے پھر بول دیتے ہیں آگے سے. جب قیامت والے دن اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی تو وہ پنڈلی کی وجہ سے میدان محشر چمک اٹھے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا کرتے تھے نا, تو وہ بے ساختہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے. خدا کو سامنے دیکھ لیں گے تو سجدے میں گریں گے نا. اچھا, اب جو اللہ کے مجرم تھے دنیا میں, جو نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا میں, خدا کو سیریس نہیں لیتے تھے, وہ بھی سجدے میں گرنا چاہیں گے, لیکن بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان کی جو کمر ہے نا وہ تختہ بن جائے گی. چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکیں گے. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نہیں وہ قبر کے ہمیں سوال پتہ ہے جواب دے لیں گے. نا, یہ وہ دلیل ہے اس کی. سجدہ تو وہ بھی کرنا چاہیں گے لیکن وہ کمر ہی ٹیڑھی ان کی سیدھی رہے گی, یوں ٹیڑھے کر ہی نہیں سکیں گے. تو اس دن سے پہلے اللہ کے سامنے جھک جائیں کہ جب کمر تختہ بن جائے. لیکن آخرت کے بارے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح دنیا میں اللہ نے چھوٹ دے دی تھی, پکڑ نہیں فرمائی تھی, آخرت میں بھی اس طریقے سے ڈھیل مل جائے گی. نہیں, آخرت کے دن تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ہی رکھا ہے, لمن الملک اليوم, آج کے دن کس کی بادشاہت ہے, للہ الواحد القہار, اس اکیلے قہار کی بادشاہت. اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام غفور الرحیم نہیں رکھا ہوا, قہار رکھا ہوا, چھایا ہوا سب پر. اور ظاہر حقیقت ہے کہ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے صبر فرمایا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے. لوگ اس کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا رزق بند نہیں کرتا. سب سے بڑھ کر صبر فرمانے والا اللہ ہے. لیکن یہ صبر اس دنیا کی زندگی تک. آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے پھر کسی کا لحاظ نہیں کرتا.
سورہ العنکبوت کا آغاز ہی سے ہوتا ہے کہ لوگ اس بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے کے ان کی آزمائش نہیں ہوگی. تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا اور تمہیں بھی ضرور آزمائیں گے. پھر سورہ بقرہ میں بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان سے. پھر دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے. ان اللہ مع الصابرین. تو آزمائش تو آنی ہے. آزمائش انسان کے گناہوں کے جھڑنے کا بھی سبب بن جاتا ہے اور جن کے گناہ نہیں ہوتے ان کے لیے فضیلت کا سبب بن جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کسی مسلمان کو کوئی دکھ، درد، اندیشہ بھی پہنچتا ہے، ذہنی ٹینشن بھی، ٹینجیبل نہیں، نان ٹینجیبل چیز، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چوب جائے، اس کے بدلے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو تکلیفیں تو آتی ہیں اور نبیوں پہ بھی آئیں، ان کے ماننے والوں پہ بھی آئیں. تکلیف کے بغیر تو اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے. نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر یزید جو کوفہ میں اس کا گورنر تھا اس کے سامنے لا کے تشت پہ پیش کیا گیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اللہ کی لعنت ہو ان پر، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا. آمین. تو وہ چھڑی مار کے ان کے حسن کے بارے میں کوئی کلام کرنے لگا. یہ بخاری میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے. تو انس ابن مالک وہاں کھڑے ہوئے تھے تو وہ تڑپ اٹھے. تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے اور اس وقت حسین علیہ السلام کی داڑھی اور سر میں وسمے سے رنگا گیا تھا، یعنی کالا خضاب. یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہے، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہے. اللہ نے کہا نا، یہی کہا ماں کا یہی مطلب ہے نا، لا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. نہیں، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ تو مسلم تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے. تم تو شرک کرتے ہو. تو ڈاکٹر صاحب جب یہ آیت پڑھتے تھے وہ کہتے تھے اس کو اپنے آپ پہ بھی فٹ کر لیں کہ نبی علیہ السلام نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور مسلم تھے. جس بات کی غلطی کا ٹونٹ یہود و نصارہ کو کیا جا رہا ہے ہمیں نہیں کیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام، ہمارے نبی علیہ السلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے بلکہ تو مسلم تھے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. اسی پہ اپنا آپ فخر محسوس کریں. آج کی ڈیٹ میں تو ہمیں ڈر ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے تو چند اصحاب آپس میں مذاق کرتے ہوئے ان کی ہنسنے کی آواز بلند ہو رہی تھی تو حضور نے فرمایا کھڑے ہو کے جو میں جانتا ہوں نا اگر تم جانتے تو بہت کم ہنستے زیادہ رویا کرتے. حضور کو تو پتا تھا مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے انسان کے ساتھ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا، یعنی صبح اٹھو تو یہ سمجھو کہ آج رات میری قبر میں ہے. ویسے اس طرح جس کی زندگی گزرے نا وہی انسانوں والی زندگی گزارتا ہے. ڈیلی بیس پہ ڈیسائیڈ کریں کہ آج میری نمازیں پوری ہیں، آج میرے بیوی بچوں ماں باپ کے حقوق پورے ہیں، آج میرا جو سارے کے سارے معاملات ہیں اس میں کوئی جھول تو نہیں ہے، اور رات کو احتساب کر کے سوئیں. ڈیلی بیس کے اوپر پلاننگ کر کے زندگی گزاریں تو پھر انسان جو ہے نا وہ کامیاب. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام العلا کہتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون فوت ہوئے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے درویش صحابی تھے اور بڑے عبادت گزار. جب وہ فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام آئے ان کی میت کے اوپر، تو میں نے کہا کہ اے عثمان اللہ کے حضور تیرے لیے جنت ہے. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے ام العلا سے کہا کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے جنت ہے؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. جی حالانکہ ڈیفینیٹلی ہمیں پتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ سیم الفاظ سورۃ الاحقاف میں بھی قرآن میں موجود ہیں. کیا نبی تم فرماؤ مجھے تو نہیں پتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سورۃ الملک میں نہیں آپ نے پڑھا قل ارایتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، اے نبی تم فرماؤ بھلا اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے میرے ساتھیوں کو تو کافروں کو کون عذاب سے بچا سکتا. ان کی حدیث ہے کہ مومن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے گویا اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا، اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے گویا ناک میں مکھی تھی اڑا دی، اس سے زیادہ پرواہ نہیں. تو آپ دیکھ لیں آپ منافق ہیں یا مومن ہیں.
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ میرے لیے حلال کے رزق کو کفایت والا کر دے اور حرام سے بچاتے ہوئے، اور مجھے اپنے فضل سے ہر چیز سے غنی کر دے، بس تو ہی میرے لیے کافی ہوگا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ یہ تو حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہو وہ اپنے بستر پہ بھی مرے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید لکھ دیتا ہے، اور اس کے برعکس دوسری حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے تو وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یعنی اللہ کے لیے جان کی قربانی کی تمنا ضرور ہونی چاہیے دل کے اندر، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ وہ تو پھر واضح آ گیا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی پیش کر دی جائے گی، اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، اور جس نے ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہوگا وہ بھی سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہاں تو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی گلاں نال کی لینا دینا، اور اللہ تو ہمارا ذرے کے برابر بھی نیکی کی اجر پاؤ گے، اور ذرے کے برابر گناہ بھی کیا اس کا پھر تم انجام دیکھ لو۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ عید کے موقع پر عورتوں کی طرف آئے اور فرمایا کہ اللہ کی بندیوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، میں نے سب سے زیادہ اپنی امت کی عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی ہیں آپ کی امت سے ہیں، یہ بریکٹ میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور دوسری اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو۔ اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اس کو سیدھا کرنا، اس کو توڑنا، اس کو طلاق دینا ہے۔ اس سے نفع حاصل کرو اسی حالت میں، اس میں اگر کوئی ایسی خامیاں موجود ہیں تو اس میں کئی خوبیاں بھی موجود ہوں گی۔ سورہ نساء میں بھی آیا نا کہ اگر عورتوں کے اندر کوئی خامی ہے تو تمہارے اندر بھی تو ہو سکتی ہے نا، تو یعنی گزارا کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں سورہ الاحزاب کے اندر نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں آیا، یعنی جو امت میں بہترین تھی۔ دنیا کی بات ہمیں کوئی بد اخلاقی سے بھی کہے ہمارے نفع کی وہ ہم مان لیتے ہیں، دین کی بات ہمیں کوئی ریفرنس دے کے بھی کہ ہم نہیں مانتے۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی موٹر بائک والے نے دن کے وقت ہیڈ لائٹ آن کی اور اس کو سامنے سے کوئی یوں اشارہ کرے تو کھلو کے انہوں تفا مارے یہ گا مہربانی سر۔ ایون وہ سٹینڈ باز کا دیجو دنگا سٹینڈ چوک لو، کوئی نہیں کہتا تنوں کی تکلیف ہے، میرا سٹینڈ ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں کوئی کہ سر یہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، باواں چھنگ لے گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ صرف دنیاوی منفی، یہ ساری پیچھے دنیا داری ہے جس کی وجہ سے ہم کسی کی بات نہیں سنتے۔ روڈ سگنل جو ہے توڑنا جو گناہ میں آئے گا، گناہ میں آئے گا، بالکل گناہ میں آئے گا۔ اس طرح تو کوئی شخص یہ بھی کہنا شروع کر دے گا کل کو جی کسی کا کمپیوٹر چوری کرنا گناہ ہے تو حدیث سے دکھائیں، کمپیوٹر کا نام ہو، کہاں سے دکھائیں گے؟ چوری اپنے اصل میں یہ ہے نا۔ اسی طریقے سے ٹریفک سگنل جب آپ توڑ رہے ہیں تو آپ حق تلفی کسی کی کر رہے ہیں، گزرنا کسی اور نے تھا اور آپ جناب اس کو کراس کر کے گزر گئے، وہ جو بیچارہ لائن بنا کے کھڑا ہوا ہے تو حق تلف ہو رہا ہے نا۔ تو اسلام میں حق تلفی کیا ہے؟ اسلام نے آپ کو رولز بتانے ہیں، ان رولز کے اندر جو جو کام ہو رہے ہیں وہ غلط ہوں گے، جن کو غلط اسلام کہتا ہے، جو جائز ہے وہ جائز ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے حصول کے لیے اپنی پوری کوشش کر، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد طلب کرنا۔ پھر بھی اگر رزلٹ تیرے خلاف آ جائے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم اپنی جان کی فکر کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو خود گمراہی پر ہے، تم اپنا کام سیدھا رکھو۔ اور حضرت ابوبکر نے کہا کہ تم یہ آیت پڑھ کے یہ سمجھتے ہو کہ تم خود نیکی کا کام کرتے رہو، جو برائی کرتے ہیں ان کا وبال تم پہ نہیں پڑے گا، تو یہ مطلب نہ لینا ہے اس آیت کا، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ اگر کہیں پہ لوگ موجود ہوں اور وہ برائی کو دیکھتے ہوں اور برائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو عنقریب اللہ ان سب پہ عذاب بھیج دے گا، اور وہ دعا کریں گے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، یعنی نیکوں کو بھی رگڑا لگ جائے گا۔
پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایمان والو تمہیں گمراہ کی گمراہی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پہ ہو؟ مراد یہ ہے ہدایت پہ کون ہوگا؟ جو نبیوں کے طریقے پہ ہوگا. ہدایت پہ یہ ہے کہ آپ خود بھی سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو نیکی کا کہہ رہے ہیں، تو اب آپ ہیں ہدایت پہ. آپ کی دعوت کے باوجود کوئی برائی پہ چل رہا ہے نا، تو اب اس کا برائی پہ چلنا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے. آ جاتی ایک جملہ کسی کی زندگی بدل سکتا ہے. آپ دیکھیں نا، اوس اور خزرج کی جب لڑائیاں ہوتی تھی یہودیوں کے ساتھ، یہ جنگجو لوگ تھے، ہمیشہ جیت جاتے تھے. تو یہودی کہتے تھے بچو جی اونٹتے تسی جیت جاندے ہو، جب آخری نبی آئیں گے نا ہم ان کے ساتھ ملیں گے، پوری دنیا کو فتح ہم کریں گے، تو پھر ہمارا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے. یہ یہودی ان کو تڑی لگاتے تھے. قرآن میں بھی اشارتاً ذکر ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے سورۃ البقرہ میں تم اس نبی کے وسیلے سے اللہ کی طرف دعائیں کیا کرتے تھے، اس حوالے سے کہ اللہ اس نبی کو جلدی جلدی بھیج. اور آج جب وہ نبی آ گیا تو تم پہلے منکر ہو گئے یہودیوں. اچھا، اب جب اوس اور خزرج حج کرنے کے لیے گئے نا مکہ اور مکہ شریف مدینہ شریف سے، وہاں ان کو پتہ چلا کہ ایک پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے شخص محمد ابن عبداللہ، اور نبی علیہ السلام بھی مشرکین عرب کے خیموں میں جا جا کے ان کو اللہ کی بات کرتے تھے. حج کے موقع کے اوپر چونکہ پورے عرب سے لوگ آتے تھے، حضور کہتے تھے چلو یار انہوں نے میری بات نہیں سنی، یہی سن لیں. جس طرح ہم کہتے ہیں چلو یار جہلم کے لوگوں نے سنی، آپ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈال دیں، تو پوری دنیا نے سن لی. آپ جہلم والوں نے بھی دیکھا دیکھی سننی شروع کر دی. اینڈ پہ جس طرح فتح مکہ کے بعد اہل عرب نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں چلو یار یہ میری بات سن لیں. اور ابو لہب خبیث پیچھے پیچھے چلتا تھا اور کہتا تھا یہ میرا بھتیجا ہے، یہ پاگل ہو گیا، اس کی بات نہ سنو. نبی علیہ السلام پھر بھی ڈٹائی کے ساتھ بات کرتے جا رہے ہیں پورے ڈٹے ہوئے اپنے اس حق کے اوپر. تو وہاں پہ اوس اور خزرج نے جب سنا نا، انہوں نے کہا یار یہ تو لگتا ہے وہی نبی ہیں جن کے بارے میں یہودی ہمیں تڑی لگاتے تھے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور ہم پوری دنیا پہ قبضہ کر لیں گے. تو انہوں نے کہا پہلے اس سے کہ یہودی ان پر ایمان لائیں، ہم کیوں نہ مسلمان ہو جائیں. وہ ہدایت جو ڈائریکٹلی یہودیوں کی کتابوں میں تھی، وہ انڈائریکٹلی اوس اور خزرج کے لیے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گئی، اور یہودی مر گئے. ہائے ہائے ہائے، قرآن کی تفسیر لکھنے والے ایاک نعبد و ایاک نستعین بابوں کو پکارتے مر گئے. ان کا ترجمہ پڑھ. اور ایک میں جاتے جاتے ایک نعرہ لگانا چاہوں گا کہ نہ میں وابی، میں ہوں مسلم علم کتاب. بہت شکریہ. جی پہلے تو بہت شکریہ کہ علی بھائی جتنی ہمیشہ محبت دکھاتے ہیں اور وہ واقعی دیدنی ہوتی ہے. اور اسلام 360 کے ماشاءاللہ میں لاسٹ ٹائم بھی جب آیا تھا تو میں نے کچھ اسٹیٹسٹکس بتائے تھے، تو اب الحمدللہ کوئی 9.3 ملین 93 لاکھ یوزر ہو گئے ماشاءاللہ، اور وہ 233 ممالک تک الحمدللہ ہم پہنچ